الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. بزرگان من، برادران ملت، قابل صدر احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی بڑی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بشمار السلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المسلمین میرے اور آپ کے حاضر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں. دوستوں اور بھائیوں، موت ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، بلکہ آج تک کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں جو اس موت کی حقیقت کو جھٹلا سکتا ہو.
ہر انسان اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی انسان زندگی کے دروازے سے داخل ہوا اس نے موت کی دہلیز بھی پار کرنا ہے۔ جس نے زندگی کی نعمتوں سے لطف اٹھایا ہے اسے موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے۔ جو زندگی کی بہاریں لوٹتا رہا اس نے موت کی تلخیاں بھی برداشت کرنا ہی ہے۔ یہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے، ایسی زور آور ہے، ایسی مستحکم اور مضبوط ہے کہ اس کے سامنے نمرود کی سرکشی وہ ڈھیر ہو گئی، فرعون کی فرعونیت وہ پانی میں غرق ہو گئی، اور لقمان حکیم کی حکمت لاچار ہو گئی، اور اس کے سامنے ذوالقرنین کی بادشاہی بھی کام نہ آئی، اور فاتح دنیا سکندر اعظم اس کی فتوحات بھی اس موت جیسی حقیقت سے شکست کھا گئی۔ دوستو اور بھائیوں، یہ ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ اس قانون کو اور اس حقیقت کو بنانے والا خالق کو خود اس کے متعلق کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اس کائنات میں افضل ترین انسان وہ میرے اور آپ کے آقا و پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کو اس حقیقت کا خالق مخاطب کر کے کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، آپ سے پہلے بڑے بڑے انسان آئے، آدم صفی اللہ بھی آئے، نوح نجیب اللہ بھی آئے، ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر بھی آئے، موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے، عیسیٰ کلیمۃ اللہ بھی آئے، لیکن ان کو بھی دوام اور ہمیشی نہیں تھی۔ افإن مت فهم الخالدون۔ اگر آپ جیسی ہستی بھی اس کائنات میں اس کو بھی دوام اور ہمیشی نہیں ہے تو کیا یہ کافر یہ ہمیشہ رہیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس کائنات پر، روئے زمین پر جو بھی چیز ہے وہ فانی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے فرمایا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ فرمایا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، اس دنیا سے ختم ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، صرف اور صرف باقی رہے گی تو وہ تیرے خدا کی ذات ہے۔ دوستو اور بھائیوں، بلکہ یہ تو ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کون و مقام پر بھی تسلط ہے، یعنی آپ کسی جگہ پر بھی چلے جائیں، جہاں بھی آپ اپنے آپ کو محصور کر لیں، محفوظ قلعے میں بند کر لیں، یہ موت ایسی حقیقت ہے کہ یہ وہاں پر بھی پہنچ کر رہے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں یہ موت آپ کو آ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ فرمایا چاہے آپ سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار کے کمروں میں اور برجوں میں کیوں نہ بیٹھ جائیں، یہ موت آ کر رہے گی۔ بلکہ اس موت کو، اس کا علم بھی کسی کو نہیں ہے کہ کب آئے گی اور کہاں پر آئے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو علم نہیں ہے، اور تمہیں موت کہاں آئے گی یہ بھی تمہیں کسی کو علم نہیں ہے۔ جب اس حقیقت کا
اس مسلمہ اصول اور قانون کا کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ کب وہ آئے گا تو اس کو تبدیل کیسے کر سکتا ہے، اس کو ٹال کیسے سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تو فرماتا ہے جب یہ وقت آ جائے گا یہ ایک لمحے کے لیے اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ایک گھڑی کے پہلے آتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، فرمایا جب یہ وقت آتا ہے تو نہ یہ تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ پہلے آ سکتا ہے۔ اس وقت چاہے انسان چیختا چلاتا رہے، چاہے انسان منت سماجت کرے اور اللہ کے سامنے یہ گڑ گڑائے اور یہ کہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا وقت آئے یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور کہے یا اللہ میری تو ماں میرا انتظار کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس موت کو زبان دے کر کہتا ہے، زبان حال سے یہ موت میں کہتی ہے میں اس کی گود کو اجاڑنے آئی ہوں۔ یہ انسان اگر اس وقت یہ کہتا ہے کہ میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے، یہ موت اس کو جواب دیتی ہے میں اس کا سہاگ کو اجاڑنے آئی ہوں۔ یہ کہتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو میری ضرورت ہے، یہ موت اس کو جواب دیتی ہے میں انہیں یتیم تو کرنے آئی ہوں۔ یہ کہتے ہیں میں بہنوں کا واحد سہارا ہوں، یہ موت اس کو کہتی ہے میں ان کے سہارے کو توڑنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ کہتے ہیں میں اپنے بھائیوں کا دست بازو ہوں، یہ موت اس کو جواباً کہتی ہے میں ان کے دست بازو کو توڑنے کے لیے آئی ہوں۔ دوستو اور بھائیوں جب یہ وقت آ جاتا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یہ ایک لمحے کے لیے نہ تاخیر کر سکتے ہو اور نہ ہی یہ پہلے تمہیں آئے گی، بلکہ جب بھی آئے گی یہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں اختیار میں ایک چیز ہے کہ آپ اس موت کو اختیار کرنے کا یعنی کس طریقے سے مرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نیکی کرتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں یا بدی کرتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں، اچھائی کرتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں یا برائی کرتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں، خوشی سے جانا چاہتے ہیں یا گراہ سے جانا چاہتے ہیں، آپ متقی اور پرہیزگار بن کر جانا چاہتے ہیں یا بد پرہیزی کر کے اور فاسق فاجر بن کر جانا چاہتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین نے آپ کو مختار بنا دیا ہے۔ اور جناب امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں بلکہ اس سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ہر انسان جس چیز پر مرے گا اسی چیز پر اس کو اٹھایا جائے گا، یعنی اصل مرنے کی کیفیت ہے، اسی پر آپ کی کامیابی اور کامرانی ہے کہ کیسے مرنا چاہتے ہو۔ اگر تو آپ اللہ کے نیک بندے بن کر پرہیزگار بن کر اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، تلاوت قرآن کی حالت میں، دعا کرتے ہوئے اور احرام کی حالت میں کسی صورت میں مرنا چاہتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ جیسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کو موت اس چیز پر آتی ہے جس پر وہ زندگی گزارتا ہے اور وہ کل قیامت کے دن ویسے اٹھایا جائے گا جیسے اس کو موت آئی ہے۔ اور اس پر بہت سارے دلائل ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کر رہے تھے، میدان عرفات میں آپ موجود تھے کہ آپ کی موجودگی میں ایک حاجی اپنی سواری سے گرا احرام کی حالت میں اور اس کو موت آ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اغسلوہ بماء السدر، فرمایا کہ اس کو غسل دو بیری کے پتوں سے ملا ہوا پانی اس کے ساتھ اس کو غسل دو، وکفنوہ بثوبین، فرمایا اور اس کے احرام کی چادروں میں ہی اس کو کفنا دو، فرمایا ولا
لگانا، کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے، اس لیے میرے آقا فرماتے وَلَا تُحَنِّتُوهُ، اس کو خوشبو بھی نہ لگانا، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فرمایا اور نہ ہی اس کے سر کو ڈانپنا، کیونکہ احرام کی حالت میں سر بھی ڈانپنا منع ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا اور یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ایسے تلبیہ کرتے ہوئے اٹھے گا، یعنی جس کیفیت میں فوت ہوا تھا اسی کیفیت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا يقدم احد فی سبیل اللہ واللہ اعلم من يقدم فی سبیلہ، فرمایا جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں کٹتا ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کٹنے والا کون ہے، پھر میرے آقا نے فرمایا الا جاء یوم القیامہ، کل قیامت ہوگی اور یہ اللہ کے راستے میں کٹنے والا انسان یہ اللہ کے دربار میں آئے گا، وجرحہ یتعب، اور اس کا جو زخم تھا جہاں پر زخم لگا جس کی وجہ سے اس کی شہادت ہوئی ہے، فرمایا وہ تازہ ہوگا، اس سے خون نکل رہا ہوگا، اور لون دمی، فرمایا اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس کی بو، فرمایا والریح ریح مسک، فرمایا اور اس کی خوشبو جو ہوگی وہ کستوری کی خوشبو ہوگی۔ دوستو اور بھائیو، اسی لیے یعنی آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ مرنا کیسے چاہتے ہیں۔ اب چند اسباب سنیے کہ اگر آپ خاتمہ بالایمان چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کا خاتمہ اس کا حسن خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کے چند اسباب ذرا توجہ سے سنیے گا، اختصار کے ساتھ میں صرف اشارے کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ لگا لیجئے، اس کو خالص کر لیجئے، اپنی نیت اپنا ارادہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی بنا لیجئے۔ کوئی بھی کام کریں آپ اس میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو صرف اور صرف مقصود اور مطلوب بنا لیں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تمہاری نیتوں اور ارادوں پر ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ من سأل اللہ الشہادہ بصدق قلبہ، فرمایا جو بندہ اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اللہ سے شہادت کی موت مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا بلغہ اللہ منازل الشہداء وإمات علی فراشہ، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مقام پر پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر اپنے بیڈ اور چارپائی پر ہی کیوں فوت نہیں ہوتا، فرمایا لیکن اس کی نیت صادقہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہید بنا دیتا ہے، خاتمہ شہادت کی موت پر کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، وہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے موت آئے تو تیرے راستے میں شہادت کی موت آئے، اور پھر وجعل موتی فی بلد حبیبک فی بلد رسولک، اور شہادت کی موت بھی آئے تو تیرے نبی کے شہر میں آئے۔ یہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اپنی دعا میں سچے تھے، سننے والا حیران ہوتا ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مدینے میں موت مانگ رہا ہے، مدینے میں کون کافر آئے گا، کون آپ کو شہید کرے گا، کیسے شہادت ہو سکتی ہے؟ اتنا مضبوط حکمران، لیکن دعا کی سچائی تھی، دل کی نیت تھی، ارادہ تھا، سچائی کے ساتھ دعا کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے موت دی، شہادت کی موت دی، اور مدینہ الرسول میں دی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اور بلکہ آپ کے مصلی اور محراب میں بھی۔ اللہ رب العالمین سے جب سچے دل سے دعا کی جائے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے، خاتمہ بالایمان فرماتا ہے۔
دوسرا سبب سنیے، دوسرا سبب یہ ہے کہ آپ صدق کے دل سے اللہ پر ایمان لے آئیں، سچائی کے ساتھ اللہ کو ہی اپنا الہ، اپنا معبود، اپنا مسجود، اپنا مطلوب، اپنا مقصود اور اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنا فریاد رس اور اولاد دینے والا، بارش برسانے والا، اپنا رازق اور داتا صرف اور صرف اللہ کو سمجھو۔ اس انداز سے ایمان لے کر آؤ گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں تمہیں دنیا میں بھی ایمان پر ثابت کر دوں گا اور آخرت میں بھی ایمان کی حالت میں اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ رب العالمین انسان کے اس استقامت کی وجہ سے، اللہ پر صدق دل سے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ اس دنیا کے اندر بھی اس کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے ایمان کی حالت میں اس کی قبر سے اٹھاتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، اسی طرح تیسرا بڑا سبب وہ ہے اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ اس پر اپنی زندگی گزاریے، اپنے آپ کو نیک اعمال کا عادی بنا لیجیے، ہمیشہ نیکی اور اچھائی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو لوگ اپنی زندگی کے اندر صحیح معنوں میں ایمان لے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس کے مطابق اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان پر اپنے فرشتوں کا نزول کر دیتے ہیں اور خصوصی طور پر جب ان کو موت آنے لگتی ہے نا، اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، جنتی لباس لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نہ تم اپنے پچھلے والوں سے ڈرو کہ کیا ہونے والا، نہ اگلے آنے والے وقت سے تم ڈرو کہ کیا تمہارے ساتھ معاملہ درپیش ہوگا، اللہ تخافوا، مستقبل سے نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے یتیم بچوں کے بارے میں غم بھی نہ کرو۔ پھر میں وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بلکہ اللہ تمہیں یہ بشارتیں سنا رہا ہے، خوش ہو جاؤ، جنتوں کی تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ بغاہ تمہارے انتظار میں ہے۔ دوستو اور بھائیو، اللہ پر ایمان لانا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نیک بندہ جب اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہیں، یہ تحیہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کا معاون بن جاتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، فرمایا جب بھی انسان اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے استعملہ قبل موتہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا عامل بنا لیتا ہے۔ فرمایا صحابہ اکرام نے عرض کی وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ، اے اللہ کے رسول کیسے اللہ
اپنا عامل بناتا ہے. فرمایا یوفقہ بعمل صالح قبل ثم یقبضہ علیہ. فرمایا اللہ رب العالمین اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے. وہ نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے, وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے, وہ صدقہ و خیرات کر رہا ہوتا ہے, وہ ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے, وہ کوئی بھی نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے. یقبض علیہ, اللہ رب العالمین اس نیکی کی حالت میں اس کی روح کو قبض کرواتا ہے. اللہ اکبر. دوستو اور بھائیو, اسی لیے ہمیشہ نیکی کرتے رہو تاکہ تمہاری اس پر عادت بن جائے اور مرنے سے پہلے تم اچھے انداز کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ. فرمایا چوتھا بڑا سبب وہ تقویٰ پرہیزگاری والی زندگی ہے. اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں یہ پیدا کر لو تو اللہ رب العالمین تمہارے دلوں سے موت کا خوف بھی نکال دے گا, اور پھر بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا خاتمہ بھی ایمان بھی فرما دے گا. اس لیے اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں, الا ان اولیاء اللہ, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فرمایا اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتے جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں, اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی ڈر. کون ہیں یہ لوگ؟ فرمایا الذین آمنوا وكانوا يتقون, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو تقوی اور پرہیزگاری والی بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں سناتا ہے. اس دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ اللہ کے ملائکہ آ کر اس کو بشارتیں سناتے ہیں. فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. یہ اللہ کے کلمات ہیں جن میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. ذلك هو الفوز العظیم. یہ بڑی کامیابی ہے. اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی کو اپناؤ اور اللہ کے منع کردے کاموں سے رک جاؤ. اللہ کی فرما برداری, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے کے ساتھ زندگی گزارو تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ بالایمان فرمائے گا. دوستو اور بھائیو, اسباب تو بہت زیادہ, آخری سبب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر آج ہم اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سبب اختیار کیجئے, اللہ خاتمہ بالایمان فرما دے گا. آپ کا حسن خاتمہ فرما دے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے. آؤ ابھی وقت ہے آپ کے پاس, اللہ سے توبہ کیجئے اور اللہ کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے.
میرا اللہ رب العالمین وہ غفور الرحیم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو دھوکہ نہ کھانا کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو ایمان والے، ہم کیوں توبہ کریں؟ نہیں فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگ لو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ کامیابی کی زندگی یہ بھی گزارو اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ۔ فرمایا توبہ کرنا تمہارا کام ہے، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، بلکہ گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا۔ سورۃ الفرقان میں تو اللہ اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پیش کرتا ہے، فَمَن إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ کہتا ہے توبہ کرنا میرے بندے تیرا کام ہے، میں تیرے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، بلکہ تمہاری غلطیوں کو، تمہاری سیئات کو، تمہاری خطاؤں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک واقعہ سنایا کیسے نیکیوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل کے ایک آدمی بڑا ظالم جابر آدمی تھا، گناہ کرنے والا، فرمایا اس نے 99 بندوں کو قتل کر دیا، 99 بندوں کو، اور ایک دن اس کے دل میں خوف پیدا ہوا اور وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کوئی بندہ ہے جو میری پریشانی کا حل بتلا دے؟ کہا فلاں بندہ ہے، نیک آدمی، متقی پرہیزگار، عبادت گزار، ذاکر آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ۔ وہ اس کے پاس آتا ہے، آ کر اس سے کہتا ہے اے بندہ خدا میں نے بڑے گناہ کیے، بلکہ اس کو حقیقت بتاتا ہے 99 میں نے 99 قتل کیے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے ہماری طرح کہا جیسے آج کل کے مسلمان کہتے ہیں 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، ساری زندگی گناہوں میں تم نے گزار دی اور اب کہتے ہو مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس نے بھی کہا کوئی معافی نہیں ہے، 99 بندوں کو قتل کیا تم نے، کوئی معافی نہیں۔ اس نے کہا اچھا میری معافی نہیں تو پھر تمہیں بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ میں نے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَكَمَّلَ بِهِ 100، اس نے سینچری مکمل کر دی، اور رنز کی سینچری نہیں ہے، انسانی سروں کی سینچری، 100 بندوں کو قتل کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دل میں خوف خدا آیا، پھر پوچھتا ہے کوئی ہے آدمی جو میرے مسئلے کا حل بتلائے؟ تو لوگوں نے بتلایا، ایک عالم کا ایڈریس بتلا دیا، اس کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا من یحول بینہ و بین التوبہ، کون ہے جو تیری توبہ کے درمیان اور اللہ کے درمیان حائل ہے؟ کوئی نہیں، تم صدقے دل سے توبہ کرو، اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، میں ابھی توبہ کرتا ہوں۔ کہا لیکن ایک شرط ہے، اس بستی کو، اس شہر کو چھوڑ جاؤ، یہ بستی برے لوگوں کی، وہ فلاں بستی نیک لوگوں کی، ان کے ماحول میں رہے گا، نیکیاں کرے گا، تو توبہ پر مستقیم رہے گا، استقامت کے ساتھ رہے گا۔ وہ اسی وقت اس بستی سے نکلا، رستے میں تھا، موت آ گئی۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں یہ جہنمی تھا، اس نے 100 بندوں کا قتل کیا، اس لیے ہم جہنم میں لے کر جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس نے توبہ کر لی، اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ نے خود ہی اپنے ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کر دو۔ وہ آتا ہے اور اس نے آ کر کہا ان دونوں بستیوں، جہاں سے نکلا جہاں جا رہا ہے، ان دونوں بستیوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس کو کمیش کر لو، جس بستی کے زیادہ قریب ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ بروں کی بستی کے زیادہ قریب یہ جہنمی، یہ نیکوں کی لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب، فرمایا یہ جنتیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ کمیش کرنے لگے، حقیقت یہ تھی کہ یہ تو بری بستی سے ابھی نکلا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبْعَدِي وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي،
فرمایا اللہ نے اس بری بستی کو کہا دور ہو جا، اور وہ نیک بستی جو تھی اس کو کہا قریب آ جا۔ تو جیسے ہی انہوں نے پیمائش کی وہ بستی قریب نکلی، اللہ تعالیٰ کے یہ رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر جنت میں پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دوستو اور بھائیو، ایک انتہائی اہم سبب خاتمہ بالایمان کا اور حسن خاتمہ کا وہ یہ ہے کہ دعا کیا کریں۔ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں، دنیاوی نعمتیں مانگتے ہیں، وہاں پر اپنے خاتمے کے اچھائی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کی دعا بھی ضرور کیا کریں۔ خاتمہ بالایمان کی دعا ضرور کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا درس اور سبق دیا ہے کہ آپ یہ دعا کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، ہمیں بن مانگے یہ نعمتیں دین اسلام کی وہ عطا کر دی ہے، یا اللہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرما۔ ہمیں اب صراط مستقیم پر چلانے کے بعد کہیں ہم اس سے ہٹ نہ جائیں، کہیں ہم کفر کی طرف نہ چلے جائیں، کہیں ہم دہریے نہ بن جائیں، کہیں ہم کمیونسٹ اور بے دین اور بے مذہب نہ بن جائیں۔ یعنی یہ دعا ہمیشہ کرتے رہا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میرے آقا علیہ السلام اکثر یہ دعا کیا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین اسلام پر ثابت رکھنا، اس پر استقامت دینا۔ یہ کون دعا کیا کرتا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ اور آپ کو اسوہ حسنہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں، تو لہذا ہمیں بھی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس انداز سے زندگی گزارتے ہیں، جب بھی دعا کریں آپ خاتمہ بالایمان کی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا سے تو ہم نے سب نے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالایمان جیسی نعمت سے نوازے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہمیں اسی پر اٹھنا ہے اور اسی پر ہماری کامیابی اور کامرانی کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالایمان کرے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء اعداء الدين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا